29واں پارہ سورۃ القلم آیت نمبر 42 42 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم جس دن یکشف کھولی جائے گی عن ساق پنڈلی ویدعون اور بلائے جائیں گے الی السجود سجدے کی طرف فلا یستطیعون بس وہ طاقت نہیں رکھیں گے خاشعۃً جھکی ہوئی ہوں گی ابصارہم ان کی آنکھیں ترہقہم ذلہ چھا جائے گی ان پر ذلت وقد کانوا یدعون اور تحقیق وہ بلائے جاتے تھے الی السجود سجدے کی طرف وہم سالمون اور وہ صحیح سلامت تھے۔ آج کی آیت مبارکہ میں آخرت کا ایک منظر بیان کیا کہ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی اپنی ساق کا معنی پنڈلی کھولیں گے، یعنی تجلی فرمائیں گے اللہ، تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، مگر کافر اور منافق سجدہ نہیں کر سکیں گے اور ان کی کمر تختہ سی ہو کر رہ جائے گی۔ اور محشر میں ایسا اس لیے کیا جائے گا کہ جب اللہ اپنی پنڈلی کو کھولیں گے، کما یلیق بشانہ اس پہ عرض کروں گا، تو بہرحال اس لیے کیا جائے گا اور مومن مرد عورتیں سجدے میں پڑ جائیں گے، اور یہ اس لیے فرمایا کہ مومن اور کافر، مخلص اور منافق قیامت کے دن صاف طور پر کھل کے ظاہر ہو جائیں گے، اور اس دن کفار اور منافقین کی ندامت اور شرمندگی دیکھی نہیں جائے گی، ان کے چہروں پر سیاہی برس رہی ہوگی، ان کے چہروں پر ذلت برس رہی ہوگی، وہ اس لیے کہ دنیا میں ان کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا جبکہ وہ لوگ صحیح سالم بھی تھے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ صحیح سالم تھے دنیا کے اندر، لیکن ان لوگوں نے اپنے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اپنے اختیار سے سجدہ کر سکتے تھے، مگر کبھی اخلاص سے ان لوگوں نے سجدہ اللہ کو نہیں کیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آج قیامت کے دن میدان محشر میں ان لوگوں سے سجدہ کرنے کی استعداد ہی ختم ہو جائے گی۔ کرنا چاہیں گے قیامت کے دن منافق اور کافر، اسی طرح جو لوگ سجدہ دنیا میں نہیں کرتے تھے، قیامت کے دن کرنا چاہیں گے لیکن وہ پھر بھی اللہ کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہمارا اللہ پنڈلی کھولیں گے اور ہر مرد اور عورت سجدہ کرے گا، اور باقی رہ جائے گا وہ آدمی جو دنیا میں دکھانے اور سنانے کے لیے سجدہ کرتا تھا، یعنی منافق وہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن اس کی کمر تختہ ہو جائے گی، سیدھی ہو جائے گی، جھکاؤ ہو ہی نہیں سکے گا۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق، اللہ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو کھولیں گے۔ ساق، پنڈلی، اب یہ آیات جو ہیں یہ آیات متشابہات میں سے ہیں،
اور آیات متشابہات کا معنی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں، اور ایسے الفاظ سے کوئی مفہوم نکالنا درست نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اس طرح کی اور بھی آیتیں آئی ہیں، الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرشوں پہ قائم ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے اوپر۔ اب کوئی آدمی اگر انسان کی طرح اللہ کا ہاتھ سمجھے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بھی جسم کا اعضاء ثابت کرتا ہے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، یا اللہ کے لیے کوئی جگہ کہ اللہ ایک جگہ پہ قائم ہے کیفیت کو بیان کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ آیات متشابہات ہیں۔ اور حضرت امام مالک سے استواء علی العرش کے معنی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا المعنی معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسوال عنہ بدعۃ۔ فرمایا کہ ایسی جو متشابہات چیزیں ہیں ان کا معنی تو معلوم ہے، اب ید اللہ کا ہاتھ کیسا ہے کوئی تشریح نہیں کر سکتا، کوئی بولے گا تو انسان ایمان سے چلا جائے گا۔ ساکن پڈلی ہے، آگے کیا کیفیت ہے مفہوم ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا، تو ان کا معنی تو معلوم ہے، والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا، کوئی بتا نہیں سکتا کہ یہ پنڈلی کی کیفیت کیا ہوگی، اللہ کے ہاتھ کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور والایمان بہ واجب، ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر بس ایمان لانا واجب ہے، اس پہ زبان آدمی نہ کھولے۔ والسوال عنہ بدعۃ، ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال ان آیات کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو متشابہات کی تفتیش کر رہے ہیں، ان کی تشریح کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں سے بھاگو، دور بھاگنا ایسے لوگوں سے اور ان سے بچ کے رہنا۔ اور ایک اور روایت کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت پر 3 چیزوں کا بڑا خوف ہے جس کی وجہ سے میری امت کے لوگ گمراہ ہوں گے۔ نمبر 1 فرمایا مال زیادہ ہو جائے گا، مال لوگوں میں زیادہ لوگ بخیل ہوں گے، امیر، اور حسد میں مبتلا ہو جائیں گے، اس مال کی وجہ سے قتل و غارت بھی شروع کر دیں گے، لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو آج یہی حال ہے۔ اور دوسری صورتحال فرمائی ایسے لوگ قرآن کو کھول کر سمجھنے کا دعویٰ کریں گے اور اس قرآن میں جو سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں ان متشابہات کے پیچھے چل پڑیں گے، حالانکہ وہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو ایسے لوگ آئیں گے، حالانکہ قرآن کریم میں فرمایا آیات متشابہات کے بارے میں والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی، کہ جو یہ آیات متشابہات ہیں ان کے بارے میں علم کے مضبوط جو لوگ ہیں وہ بھی بس اتنا کہتے ہیں آمنا بھی، اللہ ہمارا ایمان ہے، آگے ہم بھی کچھ نہیں کہتے کہ یہ کیا ہے، کل من عند ربنا، یہ ہمارے سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ جو علم میں پختہ لوگ ہوں گے وہ اس کے بارے میں آگے نہیں بولیں گے، لیکن آقا نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے جو ان کے پیچھے بولیں گے۔ اور عوام کا علم تو سطحی علم ہوتا ہے، عوام یہی کہ سمجھتی ہے، کہتی ہے دیکھو جی آج تک اس چیز کو کسی عالم نے بیان نہیں کیا، یہ کر رہا ہے، اور یہ تو کوئی 2 ہاتھ آ گئی ہے، تو یہ گمراہی کا زینہ ہے۔ آقا نے فرمایا ایسے لوگوں سے دور بھاگنا۔ اور تیسری بات آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے امت کا خوف ہے وہ یہ ہے کہ علم بڑھ جائے گا، لوگ اسے ضائع کر دیں گے اور علم کو بڑھانے کی جستجو لوگ چھوڑ دیں گے، لوگ علم حاصل کرنا، علم کو سیکھنا چھوڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ آیات متشابہات ہیں، تو آیات متشابہات کا صرف معنی کی حد تک تو معلوم ہے، جیسے یہاں پہ ہے یوم یکشف عن ساق،
اللہ کی پنڈلی کو ظاہر کریں گے، آگے معنی معلوم ہے، آگے نہ کیفیت کوئی بتا سکتا ہے نہ اس کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں فرمایا قیامت کا دن ہوگا کہ جس وقت اللہ جہنم میں لوگوں کو ڈالیں گے، جہنم مزید کہے گی اے اللہ اور لے کر آؤ، اور لے کر۔ اللہ پوچھے گی علم تلا، کیا تو بھر چکی ہے؟ وہ کہے گی حل میں مزید، حل میں مزید کہے گی، اللہ ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا۔ اب سارے گناہگار ختم ہو جائیں گے، سارے کافر ادھر جہنم میں پڑ جائیں گے، لیکن جہنم پھر بھی پکارے گی، حل میں مزید کہے گی۔ پھر حدیث پاک میں فرمایا جہنم کے جوش کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک اپنا قدم رکھیں گے اس کے اندر۔ اب یہ بھی آیات متشابہات کے بارے میں ہے، قدم اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ کفر ہے، باقی جسم کے کوئی اعضاء کیا ہے کیسا ہے، باقی آگے کیفیت ان کے بارے میں متشابہات آیات کے بارے میں انسان اپنی زبان نہیں کھول سکتا، اور اگر ان کی کیفیت کرتا ہے تو اللہ کے لیے جسم ثابت ہوتا ہے جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن کھولی جائے گی پنڈلی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگ بلائے جائیں گے سجدے کی طرف، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، بس وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، ترہقہم ذلہ، چھا جائے گی ان پر ذلت، وقد کانوا، اور تحقیق تھے وہ، یدعون الی السجود، بلائے جاتے تھے سجدے کی طرف، وہم سالمون، اور وہ صحیح سلامت تھے، دنیا میں سجدہ نہیں کر سکے تو کل قیامت کے دن بھی اللہ کی تجلی ہوگی، سارے جھکیں گے، یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکے۔